الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، کل کائنات کا پالنہار ہے، جو سجدے کے لائق ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہادیے انس و جاں، راحت عاشقاں، پیغمبر آخر الزماں، وارث کون و مکاں، تاجدار کائنات، مرشد کائنات، محسن مخلوقات، پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو اللہ تعالیٰ متحد اور متفق فرمائے، اور پروردگار عالم اپنے محبوب کی امت کو گروہ بندیوں سے اور شرازہ بندیوں سے محفوظ فرمائے، ملک پاکستان کو، عالم اسلام کو اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے، جو بیٹیاں بیٹے گھروں میں جوان بیٹھے ہیں، ان کے لیے رشتے نہیں آتے، ان کی شادیوں کے اسباب اور وسائل والدین کے پاس نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ جو مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ، تندرستی اور شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تنگ دستوں کی اور غریبوں کی غربت کو اور تنگ دستی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ رب العزت کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے بہت ساری دعائیں لے کر اور خیر خواہی کا پیغام لے کر پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج بھی ایک بہت اہم وظیفہ اور ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آج کے روحانی درس میں ہم آپ کو 9-10 محرم الحرام کا ایک خاص وظیفہ بتائیں گے، ایک خاص عمل بتائیں گے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ ورد اور یہ تسبیح کر کے آپ نے شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا ہے ان کی ارواح مبارکہ کو، اور اس عمل کی برکت سے اور اس ورد اور اس تسبیح اور وظیفے کی برکت سے پروردگار عالم انشاءاللہ تعالی سارا سال آپ کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ یقین نہیں تو کر کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں، لیکن خدا را اپنا ٹائم اور وقت ضائع نہ کرنا، اس بات کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، یہ عمل ضرور کرنا۔ بہت خوبصورت عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے، بڑا آزمودہ ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک صورتیں ہوتی ہیں۔ ان صورتوں سے کیسے کیسے اس ورد سے، اس وظیفے سے، اس عمل سے، عمل قرآنی سے کیسے کیسے برکات حاصل کی جاتی ہیں، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور جن کے بس کی بات نہیں ہوتی وہ قرآن مجید کے اعمال سے روک رہے ہوتے ہیں،
جو سمجھنے سے قاصر ہیں، جو اس کے فہم و ادراک سے قاصر ہیں، جو اس کی روحانی طاقت اور تاثیر کو سمجھنے سے قاصر ہیں، جو اس کی معرفت سے قاصر ہیں، اسماء الہیہ ہو گئے یعنی اسماء الحسنہ، ان اسماء مبارکہ میں سے، آیات بینات میں سے، قرآن مجید کے مختلف اعمال جو ہیں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو صدری وظائف ہیں، صدری اعمال ہیں، یعنی کہ آزمودہ ہیں، مجرب ہیں۔ میں نے وہ عمل کیا، میرے پیر و مرشد نے عمل کیا، میرے اساتذہ اکرام نے عمل کیا، اور وہ اس طرح بہت سارے اولیاء کاملین نے عمل کیا، اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے وہ اعمال کیے، اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اعمال کیے، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وہ اعمال کیے، اولیاء کاملین نے وہ اعمال کیے۔ تو اس طرح بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں ہر ایک کو اویئرنس نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے لوگ وہ اپنی کم علمی کی بنا پر دوسروں کو غلط کہہ دیتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو کتاب سے ہے یہ وظیفہ، وہ کتاب کے وظیفے کی نفی کر دیتے ہیں، جبکہ کئی لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہ میں سنی، نہ میں وہابی، میں ہاں علمی کتابی۔ تو وہ علم اور کتاب کو مانتے ہیں، لیکن دوسرے ان کے جو سہولت کار اور ان کے اس طرح کے ان کو پروموٹ کرنے والے اور ان کے گیت گانے والے، وہ دوسرے ہی کسی اور بیان کے اندر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتاب کا وظیفہ نہیں مانتے، ہم کتاب کے وظیفوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ بھئی یہ کتاب ہی تو ہے جس کی برکت سے، جس علم کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے بعد اقوال ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اولیاء کاملین جو ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک یہ چیزوں کو پہنچایا ہے، اور یہ کتابیں ذریعہ ہے، یہ کتابیں ذریعہ ہیں۔ تو اصل مقصد ہے امت کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا۔ عارف کھڑی رومی کشمیر کی ایک بات آپ کو سناؤں گا، لیکن آج چونکہ 9 اور 10 محرم الحرام کا پیر صاحب کی وساطت سے اور ان کی پرزور خواہش پر 9-10 محرم الحرام کا بڑا مجرب اور آزمودہ عمل ہے، بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، جس نے کیا پورا سال خوشحالی اللہ نے اس کو عطا فرمائی، سارا سال اللہ نے رزق کی فراوانی عطا فرمائی، سارا سال اللہ نے نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی، بہت سارے لوگوں کی مشکل کشائی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک کلام سے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کے اس ورد کی برکت سے کتنے دنیا کو فائدہ ہوا۔ اور کوشش یہی ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار اقدس پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ فرماتے ہیں جو کوئی یار کسے دا ہندا گل اسے دی کردا تے 100 مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مردا۔ تو جو کوئی جس کا ہوتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جوڑنے کی یہ ایک چھوٹی سی جستجو اور کاوش کر رہے ہیں کہ جو امت غیر اور بد مذہب لوگوں کی باتوں میں آ کر اور ادھر ادھر کے تنتر منتر جنتر ان پر عمل کرتے ہیں، کالے علم والوں کے پاس جاتے ہیں، اور دیگر ایسے جو مذہب سے دور، دین اسلام سے دور، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور اور قرآن پاک سے دور جو لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء کے ساتھ جوڑا جائے، اسماء الحسنہ کے ساتھ جوڑا جائے، قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جوڑا جائے،
अहादीस नबविया में जो दुआएं वारद हुई हैं, मसनून अज़कार हैं, मसनून आमाल हैं, उनके साथ जोड़ा जाए। ये एक तहरीक है, ये एक मिशन है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुजाहिद, मैं इसीलिए नमाजी। और बाज़ अहबाब को बड़ी एक कोफ्त का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं जी वीडियो छोटी होनी चाहिए। भाई हमारा मकसद सिर्फ कोई लफ्ज़ बताना नहीं है। अगर आपको ज़्यादा तवील लग रही है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, आपके मुकद्दर और किस्मत में नहीं है कि खालिस जो पैगाम है इस पैगाम को हज़म किया जा सके, तो आप ना देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर करम फरमाए, आप इस बात को नहीं समझते। जब से आधा मिनट का क्लिप और 1 मिनट का क्लिप सुनना लोग शुरू हुए, ना अगली बात का पता है ना पिछली बात का पता है, ना अगे दा पता ते ना पीछे दा पता। तो अगली पिछली बात का पता नहीं है, उसके फ़ज़ाइल का, उसके कमालात का, उसकी करामात का, उसके मुशाहिदात का। और ये सारी चीज़ें बयान करना कोई आसान काम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ी सबीलिल्लाह ये आमाल बताता हूँ, ये रहनुमाई फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ। इस वक़्त का मैं कोई मुआवजा और कोई उजरत और कोई कीमत और उसका कोई हदिया नहीं लेता। ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बताता हूँ। और ये बताने में मेरा जितना टाइम सर्फ होता है, मैंने उस टाइम के कभी, पीर साहब गवाह हैं और पीर साहब की पूरी टीम और आप सब के सारे रफ़क़ा और जितने अहबाब आए बैठे हैं, इन सब को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ी सबीलिल्लाह ये अपने वज़ाइफ, अपने अमाल, और सिर्फ़ और वज़ाइफ और अमाल ही नहीं, इन मुजर्रबात के जो असनाद हैं वो भी, इसके जो फ़ज़ाइल मनाकिब हैं वो भी, और इसकी जो बरक़ात हैं, मुशाहिदात हैं, और इसके जो समरात हैं, वो सारे के सारे आपके आगे रख देता हूँ ताकि आप इससे झोलियाँ भर लें। लेकिन बाज़ औक़ात शैतान जो है वो इन नेक और मुबारक कलिमात को सुनने से रोकता है, और वो शैतान चाहता है कि मैं इनको इसी तरह बहकाए रखूं, अल्लाह के दीन से दूर करूं। और जो ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के आमाल हैं, आमाल कुरानिया हैं और आमाल मसनूना हैं, इन आमाल से इनको दूर करूं, ये सुन ना सकें लोग, तो वो फिर इस तरह के ज़हन में वसवसे और बदगुमानियाँ पैदा करता है। लिहाजा आपने शैतान को जुत्ती की नोक पे मारना है और पूरी ठोकर तेज तरीन लगानी है ताकि ये शैतान आपके रास्ते में आ ना सके और आपको ये बयान सुनने से रोक ना सके। शैतान और शैतानी पैरोकार जो हैं वो रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन आशिकों का और मुहिब्बों का और मुखलिसीन का ये इम्तिहान होता है कि वो कैसे सुनते हैं अल्लाह और उसके रसूल की बातों को और उन मुबारक हस्तियों के ज़िक्र को और उन अमाल कुरानिया को और उन अमाल हसना को। वो अमाल जो अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नामों से बताए जाते हैं, असल में अल्लाह तबारक, ये हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि अल्लाह ताला को सोने सोने मुबारक नामों से पुकारो, अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों से पुकारो। तो ये अमाल जो हैं अल्लाह रसूल के नाम के अलावा कोई और चीज़ नहीं, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद से और अहादीस नबविया से ये अमाल और वज़ाइफ सारे बताए जाते हैं। और इसका मतलब है उम्मत को मुश्किलात के भंवर से निकालना। जो लोग जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों फेसबुक पर लाखों लोग और मिलियंस के हिसाब से लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी तरह यूट्यूब पर पीर अबू नोमान रिज़वी सैफ़ी और नूर शिफा चैनल पर, और इसी तरह पीर अबू नोमान रिज़वी सैफ़ी फेसबुक पेज पर अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार अनगिनत लातदाद लाखों नहीं मिलियंस के हिसाब से मुसलमान जो हैं वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल फरमा रहे हैं। तो आज जो अमल मैं बता रहा हूँ वो 9-10 मुहर्रम अल हराम का बड़ा बाकमाल और बड़ा पुरअसर पुरतासीर अमल है। इस अमल को करने वाले खाली हाथ नहीं रहते, खाली दामन नहीं रहते। आपने 9-10 मुहर्रम अल हराम को चलते फिरते उठते बैठते किसी भी वक्त ये अमल आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह पर बैठ जाएं या एक ही वक्त में करें। आप इसको चाहें तो सुबह शाम भी कर सकते हैं और
آپ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز اشراق کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز چاشت کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر فجر کے بعد بھی ٹائم نہیں ملا، جلدی آفس جانا ہو گیا یا کوئی ایسی ایمرجنسی کی صورت بن گئی، تو آپ اس کو اشراق کے بعد کر لیں۔ اشراق کے بعد بھی نہیں کر سکے تو چاشت کے بعد کر لیں، چاشت کے بعد بھی نہیں کر سکے تو آپ نماز ظہر کے بعد کر لیں، نماز ظہر کے بعد بھی نہیں کر سکے تو آپ اس کو نماز عصر کے بعد ہر صورت کر لیں۔ پھر آپ اس کو نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے ضرور اس عمل کو کر لیں۔ 2 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 2 دن عمل کرنے کی برکت سے، 2 دن عمل کرنا آپ کا کام ہے، اور سارا سال فراوانی رزق، کشش رزق اور رزق کی برکتیں عطا فرمانا، رزق کی کشادگی عطا فرمانا، تنگی معاش کو ختم کرنا عرش عظیم کے مالک کا کام ہے۔ یہ عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے ہی بس ہو لاوے۔ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی محنت کو، لگن کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ تو خود فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ایک رائی کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، نیکی کا عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کا اجر اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو جو اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا قرآن پڑھے، اور کلام بھی وہ جو کلام لا ریب فیہ ہے، کلام اللہ ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی آیات بینات کو پڑھے، اس کا ذکر کرے پروردگار عالم کا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خالی رہ جائے؟ تو آپ نے جو ٹائم میں نے بتایا 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام، آپ بیٹھ کے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور چلتے پھرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ درمیانے عمل آپ نے کسی سے ہم کلام نہیں ہونا۔ جب اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو بس کلام اللہ کی تلاوت کی طرف دھیان رہے، اللہ کے فضل اور کرم کی طرف دھیان رہے، اللہ رب العزت کی مہربانیوں کی طرف دھیان رہے، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی جھولی بھرتی کیسی ہے۔ جھولی بھرے گی، بھرنے والا نظر نہ بھی آئے تو جھولی بھر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ صرف 9 اور 10 محرم الحرام میں نے بتایا، سارا دن نہ کر سکے تو عصر کے بعد اور عشاء کے بعد لازماً کرنا ہے، سونے سے پہلے ایک بار اور ایک بار عصر کے بعد۔ اس کو فجر ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہ کر سکیں تو عصر کے بعد اور عشاء کے بعد لازماً کر لیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، چند منٹ آپ کے چاہیے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پاک ضرور لکھیے گا، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شامل ضرور کرنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو ایک مرتبہ کمنٹ میں لکھ دیں، آپ کو خصوصی اجازت اس کی ہو جائے گی، اور آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے، اور ہمارا جو مبارک مشن ہے اور مبارک مقصد ہے وہ یہ ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ جو دوسروں کا بھلا کرے اللہ اس کا بھلا فرما دیتا ہے۔ تو آپ عمل کو توجہ سے سماعت فرما لیں، باوضو ہوتے ہوئے، باوضو رہتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے درود اہل بیت پڑھنا ہے۔ درود اہل بیت کی ایک تسبیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ و سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ و سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر سماعت فرما لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وعلی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وسیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وسیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک تسبیح اس درود پاک کی آپ نے پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے سورہ کوثر ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 29 ٹائمز اوپر آپ نے پڑھنا ہے، یعنی 129 مرتبہ سورۃ الکوثر قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ 129 بار سورۃ الکوثر، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ عمل کو پھر سماعت کر لیجئے، 1 مرتبہ درود اہل بیت، ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ، اور 129 مرتبہ سورۃ الکوثر قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ یہ پڑھ کے اس کا ثواب شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں یا اللہ پیش کرتی ہوں یا اللہ قبول فرما لے، اور یا اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کے صدقہ سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے، یا اللہ پاک میری التجاؤں کو، میری دعاؤں کو، میری درخواستوں کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما، اور ان مبارک ہستیوں کے صدقہ سے یا اللہ پاک میری تنگ دستیوں کو، میری مشکلوں کو مجھ سے دور فرما دے، آسانیاں عطا فرما، خوشحالیاں عطا فرما، اور ساتھ ساتھ پوری امت کی خیر کے لیے، پوری امت کی سلامتی کے لیے، عالم اسلام کے استحکام کے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری آل کے لیے اور آپ کی پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے خیر کی۔ جب آپ دوسروں کے لیے خیر چاہیں گے تو پروردگار عالم آپ کی خیر فرما دے گا، آپ دوسروں کا بھلا چاہیں گے اللہ آپ کا بھلا فرما دے گا۔ یہ دعا آپ نے مانگنی ہے، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ دعا مانگ کر اس یقین کے ساتھ، یقین اعظم کے ساتھ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے اور میرے پروردگار نے میری دعا سن لی ہے، بے شک وہ سننے والا ہے۔ تو یہ دعا آپ نے کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال راحتوں میں گزرے گا، خوشحالی میں گزرے گا، برکتوں میں گزرے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، 9-10 محرم الحرام کو یہ عمل کرنا مت بھولیے گا، اور ذکر حسین، ذکر شہدائے کربلا سے اپنے گھروں کو ضرور معطر کیجیے گا۔ ان کا ذکر پاک جہاں ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا، رب کے کرم کا نزول ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، یا اللہ میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، اور جو حسین سے محبت لوگ کریں گے ان سے بھی یا اللہ محبت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی بڑی خاص دعائیں ہیں، ذکر امام حسین، ذکر امام علی مقام سے اپنے گھر والوں کو ضرور اس سعادت سے مالا مال کیجیے گا کہ وہ ذکر حسین علیہ السلام اور شہدائے کرب و بلا کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو ضرور معطر کرے، کیونکہ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کے وسیلے سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو ان کے ذکر کو کرنا اور ان کی یاد میں بیٹھنا اور ان کی یاد کو جاری کرنا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ وہ ان کا جو غم ہے، ان کا جو دکھ ہے، ذکر حسین کا، شہادت حسین کا، اللہ رب العزت نے ہر مومن کے دل میں رکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین
علیہ السلام کے ذکر پاک کو فرماتے ہوئے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یعنی حسین، امام حسین علیہ السلام کا غم، یہ بھی سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ان کی مبارک بارگاہ میں یہ ہدیہ آپ پیش کریں۔ جو ہدیہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی برکتوں سے، سعادتوں سے، رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ یہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، وہ جو حسینی ہیں۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا، بتائیے آپ کس مسلک سے اور کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب سے کربلا منعقد ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر 2 ہی جماعتیں ہیں، 2 گروہ ہیں، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے۔ تو میں حسینی ہوں، اور حسینیوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے گھروں کو ذکر امام علی مقام سے اور اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو اور اپنے اہل خانہ کو، اہل و عیال کو ذکر امام علی مقام سے اور ذکر شہدائے کربلا سے کبھی غافل نہ ہونے دیں۔ 9-10 محرم الحرام کو روزہ بھی رکھیں اور ان مبارک ہستیوں کا ذکر بھی کریں۔ اور ایک کو 15-20 سال سے ایک فتنہ چل پڑا ہے کہ 9-10 محرم کو لوگ اس طرح کرتے ہیں، 9-10 محرم الحرام کو زیادہ قبرستانوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں مٹیاں ڈالتے ہیں اور ادھر ادھر وہ جناب قبریں سنوار رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام باقی دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس کو کوشش کریں۔ ذکر اہل بیت اطہار، ذکر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گھروں کو معطر کریں، ان کا ذکر پاک کریں، ان کی شہادتوں کا ذکر کریں، ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کریں، تاکہ آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کی آل اولاد کو پتہ چلے کہ ہم حسینی مسلمان ہیں۔ کیونکہ کربلا کے میدان میں دونوں طاقتیں جو آمنے سامنے تھیں، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقائے کرام کا جو سامنا تھا وہ کسی کافر کے ساتھ نہیں تھا، کسی عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ نہیں تھا، کسی ہندو کے ساتھ نہیں تھا، کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ انہی لوگوں کے ساتھ تھا جو کلمہ گو تھے، نماز پڑھنے والے تھے، لیکن وہ برینڈڈ نہیں تھے۔ 1 نمبر اسلام ان کا نہیں تھا۔ ان کی نمازیں دکھلاوے کی، ان کے روزے دکھلاوے کی، ان کی پگڑیاں دکھلاوے کی، ان کی داڑیاں دکھلاوے کی، ان کے اعمال دکھلاوے کے تھے۔ اور جو عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے پرچم تلے تھے، وہ ان کے ساتھ تھے۔ اور جو حسینی فکر کو لے کر آج بھی ہیں وہ 1 نمبر مسلمان ہیں، 1 نمبر۔ اور جو حسینی فکر کے حامل نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں لیکن آپ کے مشن پر عمل نہیں کرتے، آپ کی فکر پر عمل نہیں کرتے، آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، آپ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ کبھی بھی 1 نمبر ایمان والے نہیں ہیں، وہ نام نہاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے اہل خانہ کو بھی بتائیں، اور آپ کے ساتھ جو منسوب لوگ ہیں، جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو تعلق والے ہیں، متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، ان کے ایمان اور عقیدوں کی بھی حفاظت کرتے ہوئے ان کو بتائیں کہ ہم حسینی مسلمان ہیں۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے اور یہ جاں بھی حسینی ہے۔ امام حسین علیہ السلام، اللہ رب العزت سے دعا ہے ان کے صدقے سے اللہ تعالی ہمیں ان کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مشن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔